بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اور سورہ بقرہ کی میں نے آیت پیش کی ہے، آیت نمبر 30 نمبر کی آیت۔ دھرم یدھ، دھرم کے نام پہ لڑنا، دھرم کے نام پہ جھگڑنا، دھرم کے نام پہ فساد برپا کرنا، دھرم کے نام پہ ایک دوسرے کو قتل کرنا، مارنا، پیڑا دینا، در بدر کرنا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی سبب کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کے بارے میں قرآن کی آیت پیش کی۔ اللہ نے زمین پہ اپنا نائب، اپنا خلیفہ، اپنا لیڈر، اپنا پیشوا، اپنا ہادی، اپنا رہبر بنائے جانے کی بات کہی ملائکہ سے۔ ملائکہ نے اس کے عوض میں یہ کہا، کیا تو زمین میں اپنی نس پیش کی، یعنی گویا اپنے کو بنائے جانے کا، جیسے ہی اللہ نے کہا کہ میں بنانے جا رہا ہوں، انہی نے اچھا ظاہر کی، خواہش ظاہر کی، یعنی خود بننے کی، خود خلیفہ بننے کی اچھا ظاہر کی، خواہش ظاہر کی، کچھ اس طریقے سے۔ اور دلیل اللہ کو یہ دی، دلیل یہ دی گی کہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، ہم تیری ثنا کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ دلیل دی۔ اللہ نے ان کی دلیل نہیں دیکھی، اللہ نے اپنا حکم دیکھا۔ اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، یعنی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی تم خاموش ہو جاؤ، اور ڈانٹ دیا اپنے لہجے میں۔ اگر دیکھا جائے اس کی، میں اگر ایک اسکرپٹ تیار کروں، ایک لب و لہجہ تیار کروں کہ اللہ کا حکم تھا لیکن فرشتوں نے اپنی آڑ لگائی اور اللہ کو سے کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، یعنی گویا ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ہم حقدار زیادہ ہیں بنسبت۔ تو اللہ نے انہیں ڈانٹا، خوش، جیسے ہم لوگ ڈانٹتے کسی کو، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ جانتا ہے وہ نہیں جانتا ہے، وہ لوگ، عام لوگ، انسان نہیں جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ دیکھیے گا، فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، ملائکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، لیکن اللہ نے منع کر دیا ان کو کہ نہیں، تمہیں نہیں بناؤں گا، میں خود خلیفہ بناؤں گا۔ فرشتے بھی اللہ کی قریب تھے، اللہ کے قرب تھے، اللہ کے عرش پہ تھے، ملائکہ اللہ کی ہی مخلوق تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی عبادت ہی کرتے تھے۔ بھائی نماز روزہ جتنا آپ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، عبادت میں ملائکہ فرشتے کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اب دوسری چیز آ جائیے آپ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی کے تو نبی تھے، اللہ ہی کے تو بھیجے ہوئے رسول تھے۔ اب یہ دنیا میں آ گیا ہوں میں، عرش سے ارض پہ آ گیا ہوں، زمین پہ۔ اب کیا کیا لوگوں نے؟ اللہ کے ہی نبی تھے، اللہ کے ہی رسول تھے، اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے، لوگوں نے کیا کیا؟ اپنا ہادی، اپنا پیشوا، اپنا جو ہے جانشین کس کو بنایا؟ اپنا نیتا کسے چنا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ یعنی اب خدا سے ہٹ کے مان رہے ہیں عیسائی کو، مان رہے ہیں عیسائی کو، لیکن رسول اور نبی نہیں مان رہے ہیں۔ اپنے من گھڑنت، اپنی سوچ اور وچار کر کے، اپنی گڑھی ہوئی باتوں سے، اپنی گڑھی ہوئی تاریخ اور روایات سے کیا مان رہے ہیں؟ یہ خدا کے بیٹے ہیں، اپنے من سے نسبت دے دی کہ ان کا یہ ہیں، عیسیٰ یہ ہیں، جیزس کرائسٹ کے نام سے جنہیں جانتے ہیں۔ تو کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ انہی کو ہم نصارہ کہتے ہیں، کیونکہ جیسا اللہ نے نبی بنایا تھا ویسا نہیں مانا، کچھ اور بنا دیا، عیسیٰ کو کچھ اور بنا دیا۔ جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ کے حکم کی، جیسا اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کو ایسا مانو، رسول مانو، رسول نہ مان کے خدا سمجھنے لگے۔ بات دوسری آگے دو دلیلیں دی، ایک ملائکہ کی دی کہ انہی نے بھی اپنی عبادت کی، نس پیش کی اپنے کو بنائے جانے کی۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں آ جائیے تو حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہی کو مان رہے ہیں، مگر جو ماننے کا حق ہے ویسا نہیں مان رہے ہیں۔ دوسری چیز ہو گئی ہے۔ تیسری چیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اپنا جانشین، اپنا وزیر، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنا کے گئے۔ وہ جیسے ہی حضرت موسیٰ گئے
سامری کے بہکاوے میں آ گئے، اپنا مجسمہ ایک تیار کیا، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے کو نہیں مان رہے ہیں۔ پھر میں بات کر رہا ہوں، ملائکہ سے لے کے آدم سے لے کے آدمی کی نس کیا ہوتی ہے کہ اس کا اللہ کی بات کی نافرمانی کر کے عبادت کرتا ہے۔ نصارہ بھی عبادت کر رہے ہیں، اپنی جگہ انجیل کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن جو حق ہے جیسے کرنے کا، جیسا عیسیٰ کو ماننے کا، ویسا نہیں کر رہے ہیں۔ آ جائیے موسیٰ پہ کہ موسیٰ علیہ السلام گئے، ہارون علیہ السلام بنائے گئے، انہی نے سامری کے بہکاوے میں آئے، ایک مجسمہ تیار کیا، اس کی پرستش کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، دیکھا یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہارون کو چھوڑ کے یہ پرستش کرنے لگے اپنے بنائے ہوئے مجسمے کی۔ یعنی خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ہر شخص اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے کو چھوڑ کے اپنی من پسند، اپنے اختیار، اپنی سوچ و فکر سے اپنا نمائندہ، اپنا نیتا، اپنا لیڈر، اپنا خلیفہ چنتا ہے، کیونکہ وہ اس کے مطابق حکم دیتے ہیں۔ وہ ان کے میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ان کو روک سکیں، ان کو ٹوک سکیں۔ یہ ہمیں روکیں گے نہیں، یہ ہمیں ٹوکیں گے، اس لیے گڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو چاہیں کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی۔ دیکھیے دلیلیں میں قرآن سے پیش کر رہا ہوں، قرآن سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ابلیس کا بھی دیکھ لیے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کہا کہ میں اپنے ہاتھوں سے ایک بشر بنانے جا رہا ہوں، اور جب اس کو سنوار دوں، نکھار دوں، تو تم لوگ اس کے سجدے میں، جب میں روح پھونک دوں تم سجدے میں چلے جانا۔ سب ملائکہ چلے گئے۔ اس کے بعد ابلیس نے نہیں مانا، یعنی ابلیس نے بھی انکار کیا کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم اس کو سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کا بنا ہوا نہیں مانتا۔ ابلیس بھی تو نمازیں پڑھتا تھا، ابلیس بھی تو عبادت کرتا تھا۔ تو میں خلاصہ میری گفتگو یہ ہے کہ عبادتوں سے نہ دیکھیے، اللہ کے حکم سے دیکھیے کہ آپ فرما بردار اللہ کے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اللہ کی قربت عبادتوں سے نہیں ہوگی، اللہ کے حکم سے ہوگی، یہ بات سنیے۔ اور یہی چیز انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جب اس نے ملائکہ کے سامنے یہ سجدے حکم ہوا آدم علیہ السلام کا، تو عبادت ابلیس کرتا تھا، لیکن اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، اس لیے اللہ نے کہا یہ کافر ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہاں بھی عبادتیں نہیں دیکھنا ہے کہ ہم نماز شب پڑھتے ہیں، ہم پتہ چلا کہ نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خود اللہ کے نمائندے کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے، تو وہی ابلیس والا حال ہوگا۔ عیسیٰ کو مان رہے ہیں نصارہ، موسیٰ کو مان رہے ہیں یہودی، لیکن جو حق ماننے کا ہے وہ نہیں مان رہے ہیں۔ آج تک ابلیس لعنت ہے، ابلیس نے عبادتیں نہیں کی ہوں گی۔ اب ایک بات ہو گئی ہے، یہ سلسلہ چلتا چلا آیا، بہت مثالیں، طولانی ویڈیو ہو جائے گا، لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ اور بات کرنے سے پہلے، تمام کرنے سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں جنہوں نے سبسکرائب نہ کیا ہو میرے چینل سبسکرائب کر دیں ذاکر فیضی رضا کے نام سے، تاکہ جو ہے لوگوں تک جو ہے انفارمیٹیو حق پہنچ سکے اور باطل جو ہے روکا جا سکے۔